الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين وفرقوا بين مضاجعهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरत लुक़मान की 2 आयतें तिलावत की है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दस में से एक हदीस पेश की है। आज के मौज़ू का उन्वान है दौर जदीद में बच्चों की इस्लामी तरबियत। हम सब कहते हैं कि ये दौर जदीद है और हर वक्त जो आने वाला होता है वो गुज़िश्ता से जदीद होता है। जो चीज़ें आज है बहुत सारी ऐसी है कि साल 2 पहले नहीं थी, 10 साल पहले नहीं थी। और अगर हम आज से 25-30 साल पीछे चले जाएं तो ये चीज़ें बहुत सारी थी नहीं, इसका वजूद नहीं था। ये जो जदीद चीज़ें बन रही हैं ये अल्लाह की मर्ज़ी से बन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान मुक़द्दस में इरशाद है वयख़्लुक़ु मा ला तअलमून। अल्लाह उन चीज़ों की भी तख्लीक़ फरमाएगा जो तुम जानते नहीं हो। ये पिछले दौर में लोग नहीं जानते थे, 30 साल पहले लोग नहीं जानते थे। उससे जो 100 साल पहले थे
بہت ساری چیزیں نہیں تھی، 200 سال پہلے نہیں تھی، 300 سال پہلے جائے تو اور نہیں تھی. اور یہ چیزوں میں جدت کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو ہم سب کہتے ہیں نا کہ دور جدید ہے، ہمارے جوبوں میں ہے، ہماری رسائی میں ہے، جدید سے جدید چیزیں ہیں، یہاں سے آدمی امریکہ دیکھے، کہیں اور دیکھے، کہیں اور دیکھے، رسائیاں ہیں. یہ سارا نظام یہ جدید کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جدت کرتے ہم سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نئی نئی چیزوں کی ایجاد بھی کرتے ہیں، لیکن اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. یہ جو جدت ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی خالقیت کا اتمام حجت فرما رہے ہیں. یہ ذہن میں یہ بات یاد رکھیں، اللہ اتمام حجت، یعنی وہ لوگ جو رب کی نافرمانی میں مصروف ہے ان تک بھی رب یہ سب کچھ پہنچا رہا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے وجود کے بھی منکر ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ ان چیزوں کا ایجاد کر رہے ہیں، ان تک بھی اللہ یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ جو نظام میں نے بنایا ہے یہ ویسے نہیں بنایا. جس طرح آپ دن بدن آگے جا رہے ہیں، دن بدن ترقی کر رہے ہیں، دن بدن چیزوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں اور آگے دیکھ کے جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں کہ لوگوں یہ چیزیں جو آپ بنا رہے ہیں نا، تو پھر آسمان میں بھی فکر کرے تو زمین میں بھی غور و فکر کرے، ان پہاڑوں کو دیکھے، درختوں کو دیکھے، زمین کو دیکھے، پتھروں کو دیکھے، یہ بحر و بر کو دیکھے، یہ فضا کو دیکھے. یہی تو کسی نے تخلیق کی ہے نا. جن چیزوں میں آپ یہ اپنے کمالات دکھا رہے ہیں اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. اور اللہ نے تو چیلنج دیا نا سورہ رحمان میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. چلے ترقی کرنا چاہتے کر لے، نکلنا چاہتے تو نکل جائے. کہاں تک جاؤ گے؟ اللہ کے دائرے سے نکل کر کے دکھاؤ. یہ ایک دائرے میں ہم بند ہیں، یہ ایک دائرہ ہے، ایک دائرے میں ہم بند ہیں، یہ ایک دائرہ ہے، اس میں ہم بند ہیں. فرمائے نکل جاؤ، نہ کر کے ذرا دکھاؤ. وہ تو حضور تھے نا جن کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے اور آسمان سے اوپر چلے گئے. ساتوں آسمانوں کے دروازے کھل گئے، ساتوں آسمانوں سے بھی آگے چلے گئے. کہاں تک پہنچ گئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. بات یہاں تک یہ صرف سمجھانے کے لیے تھی کہ اسلام اور دور جدید میں بچوں کی اسلامی تربیت، دور جدید میں اسلامی تربیت، اس لیے کہ چیزیں آپ کی رسائی سے بہت آگے چلے گئے. پہلے تو بچوں کو بٹھاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، زبانی باتیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ چیز نہیں ہے. بچہ آپ سے تھوڑا سا اتر گیا، اس کی رسائی آپ سے زیادہ ہے. آپ کو اتنے معلومات نہیں ہوں گے جتنے بچوں کو ہوں گے. آپ کی اتنی رسائی نہیں ہے جو رسائی بچوں کی ہے. اب آپ نے دور جدید میں بچوں کی اسلامی تربیت کرنی. یہ کیسی کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے، فرمودات ہے، ارشادات ہے، وہ عالمی ہے، دائمی ہے، وہ کبھی بھی پرانے نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا مرو اولادکم اذا بلغوا 7 سنین بالصلاۃ، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرے جب وہ 7 سال تک پہنچ جائے. اب 7 سال کے بچوں کو ہم نہیں اٹھاتے نا. ہم نماز کو، اگر آپ آج سے غور و فکر کریں، آج سے جب آپ مسجد جائیں گے نا تو یہ 7 سال والے بچے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ 8-10 سال والے بچے آپ کو نظر نہیں آئیں گے نماز میں. کیوں؟ کہ ہم لے جاتے نہیں ہیں، ہم ساتھ نہیں لے جاتے. 7 سال سے اوپر ہو گئے تو اس لے جانا ہے. مرو اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین. آپ ہر مسجد میں جائے، میں اکثر یہ غور و فکر کرتا دیکھتا ہوں نا کہ مسجد میں بچے کتنے ہیں، ہم بچوں کو نہیں لے جاتے.
حضور نے فرمایا کہ یہاں سے تربیت شروع کرو، تربیت کا آغاز یہاں سے ہے۔ حضور نے فرمایا ہے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10 سنین، جب 10 سال کو پہنچ جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو پھر سختی کر لیا کرے، پھر سختی کر لیا کرے۔ تیسرا ارشاد اس حدیث مبارک میں ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِهِمْ، کہ جب 10 سال کو پہنچ جائے تو جب بچے اور بچیاں ہیں مختلف جنس ہے تو ان کے خوابگاہ، ان کے کمرے علیحدہ کر دو۔ کتنی پیاری تربیت کی حضور نے، کتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ گھر میں بچوں کی تربیت کے لیے کوڑا لٹکایا کرے۔ یہ جو کوڑا لٹکانا ہے یہ تربیت کے لیے ہے۔ بچوں کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب بس چھوٹا ہو۔ یہ جو ارشادات ہیں نا کہ 7 سال کو پہنچے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے بچوں کو مارنا کیا ہے۔ بچہ 3 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، آپ نے چھوٹی سی جھاڑو تو آپ نے دیکھا ہے نا گھر میں استعمال کرتے ہیں، اس کے تن کے جتنے رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا ہے، اوپر نہیں رکھنا ہے۔ بچہ کوئی اس طرح کرے نا، ہلکا سا ٹچ کرے اس کو، اس کے لیے وہ کافی ہے، اس کے لیے وہ کافی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو تھپڑ لگائے، اس کو مارے، اس کو سختی، یہ نہیں، اس کو ہلکا سا ٹچ۔ میرے چھوٹے سا بچے قریب میں لاتا ہوں، جب وہ 3 سال کا تھا اس کے لیے چھوٹی سی چڑی میں نے رکھی ہوتی تھی، مہمان آتے تھے پوچھے کیوں ہے، میں نے کہا یہ اس کے لیے تربیت کے لیے رکھی ہے۔ وہ 1-2 سال مجھے محنت کری، جب اس طرح کرتا تھا ہلکا سا ٹچ کرتا تھا۔ اب الحمدللہ 5-6 سال ہو گئے، میں نے کبھی اس کے ساتھ اس طرح لگایا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اس حدیث کو دیکھ کے، مد نظر دیکھ کے یہ کام کیا ہے، اور اللہ نے میرے لیے آسانی کر دی۔ ابھی الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی آتے 5 پارے اس نے حفظ بھی کری، الحمدللہ 5 پارے میں جاری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث کو ہم بنیاد بنائیں، قرآن کو ہم بنیاد بنائیں۔ دور جدید میں اسلامی تربیت یہ یہی ہے کہ آپ بچہ جب اس عمر کو پہنچ جائے 3 سال 4 سال تک، آپ اس کے لیے اگر کوئی چیز مہیا کرتے ہیں، کیونکہ دور جدید ہے، وہ ٹی وی ہے، وہ دوسری چیزیں، تیسری چیزیں ہیں، اس میں آپ نے اسلامی چیزیں ڈالنی ہے، آپ نے اس کو شرم حیا والی چیزیں دکھانی ہے، آپ نے اس کو اس دور کے مطابق، لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اس دور کے حساب سے ان کو وہ چیزیں دکھانی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں دور جدید ہے، اس دور جدید میں آپ بچوں کو روک نہیں سکتے کہ آپ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ آپ اگر اپنے گھر سے روکیں گے نا تو کسی اور کے گھر میں دیکھے گا، کسی یار دوست کے ساتھ دیکھے گا، پھر وہ خرابی کے راستے میں جائے گا۔ آپ چیزیں مہیا کر دیں، گھر میں لا کے رکھ دیں، یہ لیپ ٹاپ لے لیں، یہ موبائل لے لیں، یہ چیزیں لے لیں، اور اپنی زیر نگرانی میں اپنے آنکھوں کے سامنے کہ بچے یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ احکامات ہے، اس کے حساب سے وہ کارٹون بھی لوگوں نے آج کل بنا دیے اسلامی طریقے سے، لوگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ تو اس لیے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے نگرانی میں اس طرح تربیت کرنی ہے۔ قرآن مقدس میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اللہ نے حضرت لقمان حکیم کی نصائح کا ذکر کیا ہے۔ سورہ لقمان 21واں پارہ ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما رہے تھے، اے بیٹو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ پھر فرمایا کہ میرے بیٹو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اچھی باتیں بتایا کرے، جہاں بھی جائے امر بالمعروف، لوگ کو اچھی بات، لڑنا نہیں ہے، لوگ اچھا پیغام پہنچائیں، عمل کرے نہ کرے، یہ تو پیغمبر کی ڈیوٹی ہے، اب ہماری ڈیوٹی ہے امر بالمعروف کرے، ونہی عن المنکر، برائی سے روکے، اب تبلیغ کرے، بتا دے، روکتا ہے تو روک جائے، نہیں روکتا ہے نہیں روکتا، آپ اپنے جو ہے نا وہ ذمہ داری پوری کر دیں۔ ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت پہنچ جائے، اس پر صبر کرے۔ یہ قرآن نے لقمان حکیم کے نصائح کا ذکر کیا ہے۔ اور اگر نماز میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا آخر میں، وہ جو پہلی دعا پڑھتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے مولا مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیں، ومن ذریتی، میرے اولاد کو بھی بنا دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں نا اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے۔ اس کے بعد جو دوسری دعا ہے، اللہ کے ترتیب کو دیکھیں کتنا زبردست ترتیب ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں نا، وہ پھر دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی، اللہ ہمیں معاف کر دے، ولوالدی، ہمارے والدین کو جنہوں نے ہماری تربیت کی ان کو بھی معاف کر دے۔ پہلے اولاد کے لیے دعا،
پھر اولاد والدین کے لیے دعا. یہ چیز ہم سکھائیں گے، تربیت دیں گے تو اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے گا. اور سورہ فرقان 19 پارے میں ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہماری اولادیں، ہماری بیویاں ہماری آنکھوں کا ٹنڈک بنا دے. یہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ٹنڈک کا ذریعہ بنائے گا، ہماری زندگی میں امن اور سکون پیدا فرمائے گا. اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کر دیتے ہیں.